السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا ٹیچر زبیر وہاب اور آپ دیکھ رہے ہیں مینٹورنگ آن اسکل یوٹیوب چینل۔ آج ہم اسلامیات کے باب دوم کی حدیث شریف کے دوم میں سنت پڑھتے ہیں کہ سنت کیا؟ سنت کے لغوی معنی طریقہ اور راستے کے ہیں۔ اصطلاح میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ زندگی گزارنے کے اختیار کردہ طریقے کو کہا جاتا ہے، اور اس عمل کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار کیا ہو۔ سنت کو قرآن کریم نے اسوہ حسنہ یعنی آپ نے جو طریقہ اختیار کیا ہو اور اس عمل کو بار بار کیا ہو، اس کو سنت، اور آپ کے اس عمل کو اسوہ حسنہ کے نام سے بیان کیا ہے۔ اسی طرح حدیث اور سنت کی اہمیت کیا ہے؟ دونوں چیزوں کے ہم حدیث پہلے پڑھ چکے ہیں، اب سنت پڑھتے ہیں۔ اسلام میں جس طرح اللہ تعالیٰ کی توحید پر کامل یقین رکھنا ضروری ہے، اس طرح حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانا بھی اہم ہے۔ یعنی ہم آپ کو ایمان لائے آپ پر اور آپ کو خاتم النبیین سمجھا اور کہا اور دل میں مانا، یہ ہمارا ایمان کا ایک حصہ ہے، جزو ہے۔ تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا مطلب یہی ہے کہ آپ کریم کے اسوہ حسنہ کو سب سے بہتر طریقے سے ہم کریں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کیے جائیں۔ تو ترجمہ یہی ہے، اللہ تعالیٰ کے ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ سورۃ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس کا ترجمہ یہ ہے، تمہارے لیے پیغمبر کی ذات میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ یعنی آپ کی ذات مبارک میں پورا نمونہ ہمیں موجود ہے کہ ہمیں زندگی کس طرح گزارنا ہے۔ مبارک ہستی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے لیے ہر وقت مشعل راہ اور نمونہ عمل ہے، راہ عمل ہے، جس کو ہمیں اپنانا چاہیے۔ ہماری فلاح تبھی ممکن ہے جب ہم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و کردار کو اپنے عمل کا حصہ بنائیں اور اپنی پوری زندگی کو اسوہ حسنہ میں ڈھال لیں، اور زندگی کے ہر شعبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت و تعلیمات کو اپنائیں۔ اب یہ ہدایت حدیث و سنت کے شکل میں موجود ہیں۔ سورہ حشر میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ترجمہ ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جو بھی دیں وہ لے لو، اور جس چیز سے منع کریں وہ اس سے رک جاؤ۔ اس آیت کریمہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام احکامات اور تعلیمات کو قبول کرنے کی اور منع کردہ چیزوں سے رک جانے کو امت کو واضح حکم دیا گیا ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو کرنے جو چیز کی ہے وہ ہم کریں گے، اور جس چیز کو انہوں نے منع کیا وہ ہم نہیں کریں گے۔ ایک حدیث میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ ترجمہ ہے، میں نے میری امت کے فساد کے وقت میری سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھو، اور جس نے میری سنت کو مضبوطی سے تھاما اس کے لیے 100 شہیدوں کا ثواب ہے۔ کتنی بڑی بات ہے کہ ایک سنت کو ہم نے تھاما، ایک سنت پر ہم نے عمل کیا تو 100 شہیدوں کے برابر ثواب ہمیں ملے گا۔ اب حدیث و سنت کی اہمیت ہماری زندگی میں اس لیے بھی ہے کہ اس سے ہمیں احکامات قرآن کی توضیح اور تشریح ملتی ہے۔ قرآن کریم میں بے شمار ایسے احکامات ہیں جن کا تعین تشریح نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر ناممکن ہے۔ مثلا نماز کی تعداد کی رکعت کتنی ہے، ارکان و سنن، تسبیحات، روزے کی حالت میں کن چیزوں سے بچنا چاہیے، زکوٰۃ، نصاب اور اموال زکوٰۃ سے کیا مراد ہے، حج کے مناسک کس طرح ادا کرنے چاہیے۔ ان تمام عبادتوں کو اپنی زندگی میں عملی طور پہ کیسے ادا کیا جائے، ان کے جوابات ہمیں صرف اور صرف حدیث و سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور حیات طیبہ کے ذریعے ہی معلوم ہو سکتے ہیں۔
صحابہ کرام رضی اللہ عنہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع سنت سب سے بڑھ کر تھے. ان کو یہ بات بہت پسند تھی کہ حضور کریم سفر میں ہوں یا حاضر میں کہاں اور کس انداز سے اپنے کام سر انجام دیتے ہیں، ہم بھی وہی طریقہ اسی کام طریقے سے انداز صحابہ کرام دیتے تھے. اور کم و بیش حدیث اور سنت کو ایک ہی مفہوم کو ظاہر کرتی ہیں. کوئی معمولی سا فرق ہے، یعنی حدیث عموماً قول کے لیے اور سنت فعل اور عمل کے لیے استعمال ہوتی ہے. تو امید ہے آپ کو یہ سنت والا سبق سمجھ میں آیا ہوگا. اگر آپ کو یہ سبق سمجھ میں آیا ہو تو سبق کو لائک کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے، شیئر کیجیے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.